آن میں آپ کی خدمت میں عقائد کی معروف کتاب عقیدت طحاویہ کی روشنی میں عقائد اہل سنت کا تذکرہ کر رہا تھا، اور یہ اس سلسلہ کلام کی آج چھٹی گفتگو ہے۔ میں نے بہت سی باتیں دانستہ چھوڑ دی ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ میں اسے ایک حد تک اس گفتگو کو مکمل کروں، تو بغیر کسی تمہید کے میں اگلا جو عقیدہ ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، کہ ہم اہل السنت والجماعہ کی پیروی کرتے ہیں اور ہم بچتے ہیں شاذ اقوال سے اور اہل سنت کی مخالفت سے اور فرقہ ڈالنے سے۔
اور فرقہ ڈالنے سے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ السنہ اور الجماعت یا دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، یعنی آپ یا کہیں گے اہل السنت والجماعت یا آپ کہیں گے اہل سنت و جماعت، یعنی ایک کو معرفہ کر دینا ایک کو نکرہ کرنا گرامیٹیکلی غلط ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اہل السنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ لوگوں تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، یا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم مقتدیتم مہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو اہل السنہ والجماعت اس سے مراد وہ امت کا جمہور موقف ہے یا مسلک ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے اور جماعت صحابہ کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ یہ اسلام کی دوسری تعبیر ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اہل السنت والجماعت جو ہے سارے فرقے اسی سے نکلے، خوارج نکلے، باطنیہ نکلے، معتزلہ نکلے۔ آج بھی ایک بندہ اہل السنت والجماعت کے علاوہ اگر وہ کسی بھی اور مسلک کی پیروی کر رہا ہے تو 90% سے زیادہ امکان ہے کہ اس کے آپ آباء و اجداد کو دیکھیں گے تو دادا یا پردادا لازمی طور پہ سنی ہوگا۔ یعنی اصل جو چیز ہے وہ اہل السنت والجماعت ہے، پھر فرقے آگے کسی سے نکلتے ہیں۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل السنت والجماعت کی پیروی کرتے ہیں، یہ ان کا موقف ہے جو ان کے عقائد ہیں اہل السنت والجماعت کے، اور ہم شذوذ سے اجتناب کرتے ہیں۔ شذوذ جو ہے نا یہ شاذ کی جمع ہے۔ شاذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے تو بڑا قابل احترام لیکن وہ ایسی آپ کو اس بندے کے علم و فضل سے اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کی اس بات سے اختلاف ہے، اسے کہا جائے گا یہ اس کا شاذ قول ہے۔ یعنی شاذ قول وہ ہوتا ہے جو جمہور کے مقابلے میں کسی بندے کی انفرادی رائے ہوتی ہے، اور اس پر بہت زیادہ کلام کرنے کی ضرورت ہے آج کل کے پس منظر میں، لیکن بہرحال میں آپ کو نتیجہ بتا رہا ہوں کہ شاذ قول جو ہوتا ہے اس کو احترام کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کا کنسیپٹ واضح ہو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام صرف مردوں میں سے ہے، رسول صرف مردوں میں سے ہے، لیکن امام قرطبی کہتے ہیں کہ رسولوں میں عورتوں میں بھی رسول آ سکتا تھا۔ اب ان کا یہ قول شاذ ہوگا، یعنی ہم امام قرطبی پہ تان نہیں کریں گے لیکن ہم ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے۔ اب میرے بھائی میں اگلی بات یہ عرض کروں کہ آج کل جتنا بھی فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے
اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جمہور کے قول کو چھوڑ کے شاذ قول کو لے لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ عقائد اہل سنت میں سے کون ہے جس میں بلا کسی اختلاف کے نہیں لکھا گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہے؟ اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی کا شاذ قول لے آتا ہے، پھر اس پر بنیاد رکھ لیتا ہے، پھر اس پہ باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے، تو ایکچولی اس نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اہل سنت و عقائد شاذ قول کی پیروی نہیں کرتے بلکہ جمہور کی پیروی کرتے ہیں، اور اجتماعی جو عقائد ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو، جیسے یہ ہوتی ہے نا، ایک اصطلاح ہوتی ہے تصوف میں شطحیات، تصوف میں ایک اصطلاح ہوتی ہے شطحیات۔ شطحیات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی صوفی کسی کیفیت میں ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کی بات سے اتفاق نہیں کیا جاتا، لیکن صوفی پر تان بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کو شطحیات کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی عقائد میں بھی اگر کسی کا قول جمہور کے خلاف ہوگا تو اسے شاذ کا قول کہہ کے مانا نہیں جائے گا، لیکن اس قول کے قائل پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ ہم شذوذ کی پیروی نہیں کرتے، جمہور کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا میں مختصر چلوں گا، آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وَنُؤْمِنُ بِمَلْكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا ہے جو تمام لوگوں کی روح قبض کرتا ہے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ معتزلہ وغیرہ یہ کہتے تھے کہ روح جو ہے نا وہ کوئی جسم سے زائد چیز نہیں ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں بندہ مر گیا، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب بھی کہتے ہیں، معتزلہ اب بھی کہتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے، آج کل اہل قرآن کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے کے جسم سے کچھ نکلا ہے اور بندہ مر گیا ہے، بلکہ اللہ کا امر ہوا تو مر جا تو بندہ مر جاتا ہے، ایسا۔ جبکہ اہل سنہ اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے، جیسے یہ ہمارا وجود جسم کثیف ہے نا، روح ایک جسم لطیف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے نکالنے کے لیے اسرائیل کو یہ فرض منصبی سونپا ہے، اور وہ اور دیگر فرشتے اس کے ساتھ معاون کے طور پہ آتے ہیں اور وہ بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو کوئی بندہ جو بھی اعتراض کرے، ایک وقت میں نہ جانے کتنے بندے مرتے ہیں، دھماکہ ہوتا ہے، لمحے میں سینکڑوں مر جاتے ہیں، کوئی کہے گی کیسے روح قبض کرتا ہے؟ ہمیں کیسے سے غرض نہیں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے خبر دی ہے۔ یعنی بنیادی بات وہی ہے کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے ہمیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار تھا کہ بندے کے پاس ایک مشین، ایک چھوٹا سا چیز ہوگی جس میں کوئی تار نہیں لگی ہوگی، کوئی اس کا کنیکشن نہیں ہوگا، اور بندہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہوگا، بندہ نہیں مانتا۔ آج ہر بندہ مان رہا ہے، بندے کی جیب میں موبائل ہے، دنیا سے اس کا رابطہ ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ مابے حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی۔ اگر یہ چیزیں پاسبل ہیں تو جن چیزوں کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے وہ بھی 100% سے بڑھ کر سچی ہے، تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ آگے اگلا عقیدہ یہ ہے وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا، اور ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں جو اس کا اہل ہو، یعنی جس نے جرائم کیے ہیں ہم اس کے لیے قبر کا عذاب مانتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اچھا، معتزلہ یہ کہتے ہیں
کہ بھئی اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جب کسی قبر کو اکھیڑتے ہیں تو، بلکہ اگلا عقیدہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہم عذاب قبر کو مانتے ہیں جو اس کا مستحق ہو، وسوال و منکر و نکیر فی قبر ہی عن رب ہی و دین ہی و نبی ہی ما جاءت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عن الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور ہم قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کو مانتے ہیں کہ منکر نکیر سوال کرتے ہیں۔ سوال کس کے بارے میں کرتے ہیں؟ عن رب ہی، اپنے تیرا رب کون تھا، تیرا رب کون ہے، وان دین ہی، اور تیرا دین کیا ہے، وہ نبی یہی، اور تیسرا سوال یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے کہ تو اس ذات پاک کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ما جاءت بہ الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، وعن الصحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور ہمارا اگلا عقیدہ یہ ہے والقبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من حفر النیران، یا وہ آگ کے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب میں یہ عقائد اہل سنت ہیں، اس قبر میں عذاب ماننا عقیدہ اہل سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس قبر کا عذاب نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوگا، گمراہ ہوگا، اہل سنت سے خارج ہوگا۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو، ہم ایک قبر کو کھیلتے ہیں، ہمیں وہاں پہ کوئی آگ نظر نہیں آتی، کوئی جنت کے باغ نظر نہیں آتے، تو ہم کیسے مان لیں کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے؟ وہ کیا پھر انہوں نے کہا جائے بھی یہ جو قرآن و سنت میں ہے کہ عذاب میں، قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی قبر جو ہے نا وہ عالم برزخ میں بنتی ہے، کوئی آسمانوں پر بندے کی، اس میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، اس قبر میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ان کا استدلال ہے معتزلہ کا، اور یہ کراچی کے جماعت المسلمین وغیرہ انہی عقیدوں کے حامل ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ شریعت نے جس کو قبر کہا ہے وہ وہی قبر ہے جو یہاں بنتی ہے۔ یعنی جن لوگوں نے عذاب قبر کا اعتراض کیا، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے مرنے کے بعد دیکھا کہ قبر میں عذاب و ثواب نہیں ہوا، بس یہ تھا کہ ان کے علم میں وہ بات نہیں آئی، ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ جناب قبر جو ہے وہ تعدد نظر وسیع ہو جاتی ہے، تو وہاں تو اور بھی مردے ہوتے ہیں ابھی، پھر تو ایک بندے کی قبر کیسے وسیع ہوگی، باقی کدھر جائیں گے؟ ایسے سوال۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے جسے قبر کہا ہے وہ یہی قبر ہے جو ہم یہاں بناتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک بندے کو دیکھا، وہ ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا لا تؤذوا صاحب القبر، اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ یعنی عالم قبر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا نا، جب میت کو دفن کر کے اس کے گھر والے واپس پلٹتے ہیں، ان المیت لیسمع خفق نعالہم، تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ یہاں تو ہم دیوار کے پیچھے کی آواز نہیں سن سکتے، وہاں وہ اتنی گہرے پڑا ہوا ہے اور چاپ سنتا ہے کیونکہ عالم بدل گیا ہے۔ تو قبر یہی قبر ہے جسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اور شریعت میں قبر کی تعریف یہ ہے کہ مرنے کے بعد
ایک بندے کا وجود جس حالت میں جہاں بھی ہوتا ہے وہ اس کی قبر ہوتا ہے. دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو بندہ میری قبر مقدس کی زیارت کرے گا اس کی شفاعت کرنا مجھ پہ لازم ہو گیا. تو بندہ اسی قبر مبارک کی زیارت کرے گا جو مدینہ منورہ میں ہے. عرشوں پر تو وہ جا کے زیارت نہیں کر سکتا کسی قبر کی. تو قبر سے مراد یہی قبر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے، ہم کیوں نہیں دیکھتے اس کے عذاب و ثواب کو؟ تو بڑی سمپل سی بات ہے یار. اگر تم قبر کے عذاب و ثواب کو دیکھ لو تو پھر ایمان بالغیب کدھر گیا؟ پھر تمہارے ایمان کا امتحان کدھر گیا جو اصل انسان کا امتحان ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شروع میں بالکل جب آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، آپ نے فرمایا لوگوں تم مر جاؤ گے جس طرح تم سو جاتے ہو، اور تمہیں زندہ کیا جائے گا جیسے تم سونے کے بعد جاگ پڑتے ہو. یعنی نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے جب سونے لگو تو یہ دعا مانگو بسم اللہ اموت و احیا، اس اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ میں مر رہا ہوں اور اللہ کے نام سے زندہ ہوں گا. اور جب وہ جاگتا ہے پھر وہی دعا مانگتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد پھر زندہ کر دیا. موت یعنی نیند کیا ہے؟ اس زندگی میں موت کا ایک نمونہ ہے. بندہ ہر روز مرتا ہے اور ہر روز زندہ ہوتا ہے، ایک نمونہ ہے. اب دیکھیے ایک بندہ سو رہا ہے خواب میں، وہ خواب دیکھتا ہے کہ جناب وہ کسی جنگل میں بھاگ رہا ہے، یا وہ کوئی پھل کھا رہا ہے، یا اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے وہ بھاگ رہا ہے. اگر سونے والا سو رہا ہے، جاگنے والا کچھ نہیں دیکھتا اس کی کیفیات کو کہ وہ کدھر ہے، یہاں ہے یا کہاں بھاگ رہا ہے. کیوں نہیں دیکھتا؟ کہ دونوں کا عالم مختلف ہے. وہ عالم خواب میں ہے کہ ہم عالم شہادت میں ہیں، اور وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے. ایک عالم میں ہوتے ہوئے دوسرے عالم کے احوال کو جانا نہیں جا سکتا. اگر کوئی بندہ ٹیپ ریکارڈر رکھ دے، آج کل موبائل رکھ دے آن کر کے کہ ریکارڈ کرے کہ یہاں پر کیا سوال و جواب ہوتے ہیں، تو وہ ریکارڈ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں، یہ دنیا کے معاملات ہیں. تو عالم برزخ کے احکام اپنے ہیں، دنیا کے احکام اپنے ہیں. عالم بدل جائے گا تو حکم بدل جائے گا. ایک بندہ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی آواز سن سکتا ہے، دو تو نہیں سن سکتا. یعنی آپ بات سن رہے ہیں، اگر بات سنتے سنتے آپ کی توجہ بھی کہیں اور چلی گئی، آپ میری بات نہیں سن سکیں گے. بندہ ایک وقت میں ایک ہی بات سن سکتا ہے، دو نہیں. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من احد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کہ تم میں سے جب کوئی بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں. کیوں؟ سرکار کا عالم اور ہے، وہ نبوت کا عالم مختلف ہے اور ہمارا عالم مختلف ہے. تو بھائی اگر ہم قیاس کریں گے نا اس عالم کو اس عالم پر، تو بڑی غلطیاں پیدا ہوں گی اور بڑی گمراہیاں پیدا ہوں گی. تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے مسلمہ عقیدوں کا انکار کر دیا وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے ہیں. اس لیے بھائی اہل سنت کی کسوٹی تو یا میں نہیں ہوں، اہل سنت کی کسوٹی کتب عقائد ہے جو صدیوں سے ہمارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے.
اس پر پرکھا جائے گا کسی بندے کو۔ تو ایک یہ عقیدہ ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ بل جنت و النار مخلوقتان لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، یہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور جنت اور دوزخ بن چکی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں بنے گی، جنت اور دوزخ بن چکی ہیں اور وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، ہمیشہ باقی رہیں گی۔ یہ بھی معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب دوزخ کو ختم کر دیا جائے گا، تمام بندے جنت میں آ جائیں گے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے اور قرآن و سنت کی کسی نص سے یا کسی استدلال سے ثابت نہیں ہے۔ کبھی فنا نہیں ہوں گی بلا تبیدان، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہے وفی دعاء الاحیاء للاموات وصدقاتہم منفعۃ للاموات۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا اور زندوں کا مردوں کی طرف سے صدقات کرنا کیا ہے؟ منفعۃ للاموات، اس سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، یعنی ایصال ثواب حق ہے، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ ذیلی اختلافات ہیں ائمہ میں، لیکن میں مطلق ایصال ثواب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ایسے موقع پر کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے تو خدا را اسے اہل سنت کا عقیدہ نہ کہا جائے، اسے اس شخص کا اپنا انفرادی عمل کہا جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بندے نے علامہ اقبال کے بارے میں ایک بڑا، کیا میں کہوں، عجیب و غریب فتویٰ لگایا، اور کسی نے لکھا تھا کہ دیکھو اب تو اہل سنت والے اقبال پر بھی آ گئے۔ تو بھائی یہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم اقبال کو یعنی کہ عقیدہ نہیں ہے، یہ اقبال کو ماننا کوئی عقیدے کی بات نہیں، ویسے میں بات کرنا، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا کہ کسی کا انفرادی عمل جو ہوتا ہے نا، اسے کسی جماعت کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ اگر ایک بندہ کسی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ یہ اس کا اپنی گمراہی ہے۔ اہل سنت نے کہا لکھا ہے تم قبر کو سجدہ کرو، اعلیٰ حضرت نے تو پوری کتاب لکھی ہے کہ یہ حرام ہے۔ کل کو کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو قبر کو سجدہ دیکھ کر کہے گا مسلمان کہتے ہیں اسلام کو قبر کو سجدہ کرو، تم مان لو گے؟ نہیں مانو گے۔ انفرادی عمل جو ہوتا ہے اسے کسی جماعت کے سپرد کر دینا اعلیٰ درجے کی بددیانتی اور خیانت ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، اگر مسجدوں سے جوتے چوری ہو جائیں تو کیا آپ مسجدوں کو برا کہیں گے؟ کیا آپ جماعت کو برا کہیں گے کہ مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے اس وجہ سے یہ ہو گیا؟ بھائی ایک برائی کی مذمت کرو نا، اچھا کام کی مذمت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ زندوں کی دعا سے اور زندوں کے صدقات سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور ان کی دعا سے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ یہ ہے وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک جملہ چلتا ہے نا، ہم ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک سب صحابہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے
محبت کرتے ہیں. جسے صحابی مانو گے اس سے محبت کرنا اہل سنت کا عقیدہ ہے. دلیلیں نہیں دیکھی جاتی. گھڑی ہوئی دلیلیں ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں. دلیلیں قادیانیوں باطنیوں سب کے پاس ہوتی ہیں. بات دلیلوں کی نہیں، بات مسلمات کی ہے. جو قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد بیان کر دیے گئے، بات ان کی ہے. اگلا جملہ ہے وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. ہم صحابہ کرام میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے. یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس کا یہ کام صحیح تو نہیں ہے لیکن کرتا تو محبت میں ہے نا. وہ خدا کے بندوں، محبت بھی شریعت کے تابع ہوتی ہے. محبت بھی شریعت کے تابع ہوتی ہے، جذبات بھی شریعت کے تابع ہوتے ہیں. ورنہ جن لوگوں نے حضرت علی کو خدا مانا وہ بھی اپنے خیال میں محبت کی بنیاد پر ہی مانتے ہیں. جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا وہ بھی اپنے خیال میں محبت کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب کیونکہ میں فلاں صحابی کی اولاد ہوں اس لیے میں تو ان کو سب سے افضل مانتا ہوں. یہ کیا دلیل ہے یار؟ کل کو کوئی حضرت عباس کی اولاد میں سے اٹھے گا، وہ کہے گا حضرت عباس سب سے افضل ہے کیونکہ وہ میرے جد امجد ہیں. کوئی حضرت فاروق اعظم کی اولاد میں سے اٹھے گا، وہ کہے گا وہ سب سے افضل ہے کیونکہ وہ میرے جد امجد ہیں. دین تیرے ذوق کے تابع نہیں ہے، دین قرآن و سنت کی دلیل کے تابع ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے. وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و علیہا کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ پر خاک او پاشید میں رشتہ آئین حق زنجیر پاس. کیا میرے پاک نبی کی پاک شہزادی سیدہ فاطمہ مجھے تو شریعت کا قانون روکتا ہے. شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اور مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روکتا ہے. ورنہ گردے تربتش گردید میں ورنہ سیدہ پاک میں آپ کی مرکز منور کا طواف کرتا ہوں. سجدہ پر خاک او پاشید میں سیدہ پاک میں آپ کی مرکز منور پہ سجدہ نشاور کر دیتا. میرا جی تو چاہتا ہے یہ کام کروں لیکن کرتا اس لیے نہیں ہوں. مصطفیٰ کریم نے روک دیا ہے، مجھے شریعت نے روک دیا ہے. بھائی ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں افراط نہیں کرتے. اور یاد رہے اہل سنت کا مزاج اعتدال ہے. اہل سنت یہ نہیں کہتے جب تک مقربین کی توہین نہ کی جائے تو توحید بیان نہیں ہو سکتی، یا جب تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہلکے الفاظ نہ بولے جائیں تو مقربین کا مقام بیان نہیں ہو سکتا، یا جب تک صحابہ کرام کے بارے میں تان نہ کیا جائے اہل بیت کی شان بیان نہیں ہو سکتی، یا جب تک اہل بیت پر تان نہ کیا جائے صحابہ کی شان بیان نہیں ہو سکتی. اہل سنت میں ایک اعتدال ہے. میرے رب نے جس کو جو